الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم دو جہاں کی کامیابی گر تمہیں درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تمہیں درکار ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے معزز سامعین کرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے موجودہ چلنے والا مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو یہ فضیلت اور اعزاز حاصل ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا محسن انسانیت فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ماہ ربیع الاول میں عربی زبان کے اندر ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں اور جب بہار آتی ہے تو غنچے چٹکنے لگتے ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں،
کلیاں مسکراتی ہے، سبزہ زار مہک اٹھتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، بہار کی آمد سے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ملک عرب کی ویران وادی کے اندر ایک بہار آئی تھی اور سیدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا، جس پھول کی مہک اور خوشبو نے ساری دنیا کے انسانوں کو معطر بنا دیا، جس کی مہک نے پوری کائنات کو خوشبودار بنا کر رکھ دیا، جس نے تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب فرمائی، جس نے خاک کے ذروں کو زندگی عطا فرمائی، جس نے نسل آدم کے وقار کو سر بلندی نصیب فرمائی، وہ آنے والی بہار اور اس بہار میں کھلنے والا پھول وجہ کائنات، جانے کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ میری تمنا ہے اور آرزو ہے کہ اگر اللہ نے میرے مقدر میں زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیغمبر کی پوری سیرت طیبہ آہستہ آہستہ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے لگیں گے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیغمبر کی سیرت پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کے زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سیرت طیبہ کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سیرت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب دو عالم کی محبت پیدا ہو، ہم اپنے پیغمبر کے سچے غلام بن جائیں اور پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ مقصد، یہ ایک نیک سیرت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، قرب و جوار میں دادا عبد المطلب کو اپنی بیٹے کے لیے کوئی نیک لڑکی پسند نہ آئی، تلاش کرتے کرتے عبد المطلب مدینے کی سرزمین پر پہنچ گئے اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اپنی پسند کی مہر لگا دی۔ لخت جگر عبداللہ کے لیے حضرت آمینہ کا انتخاب دادا عبد المطلب نے کر لیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ انتخاب عبد المطلب کا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے مالک کا انتخاب تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو جس ماں نے جنم دینا تھا، اگر اس ماں کے لیے اللہ کو پوری کائنات میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام مذکورات عورتوں میں جس ذات کو اور جس خاتون کو اللہ نے پسند فرمایا، اس کا نام سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا کہنے اس ماں کی عظمت ہے،
اس آمنہ کے مقام اور مرتبے کے کہ جس خاتون نے اپنے پیٹ میں میرے پیغمبر اور تمام نبیوں کے سردار کو 9 مہینے تک رکھا ہو. ہم نے اپنے پیغمبر کے زمانے کو نہیں پایا. ہم نے کبھی زندگی میں اپنے پیغمبر کا دیدار نہیں کیا. ہم نے اپنے پیغمبر کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا اور قیامت کے اندر دیکھیں گے یا نہیں اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے. لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جاؤں اے آمنہ تیری ذات پر کہ تو نے محبوب دو عالم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس ماں نے اللہ کے پیغمبر کو جنم دیا، میں اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو چھوڑیے. جس ماں نے اللہ کے پیغمبر کو جنم دیا، کائنات میں اس ماں کے مقابلے کی کوئی خاتون نہیں. اللہ کے پیغمبر کے والد یہ مکے کے رہنے والے اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ یہ مدینے کی سرزمین کی رہنے والی، اور دونوں شہر اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر مکہ اور مدینہ. ایک کے رہنے والے حضور کے ابو اور دوسری کی رہنے والی حضور کی اماں. رشتہ ہوا اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ماں باپ کے رشتے کے بعد شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن مبارک کے اندر آ پہنچے. حضرت آمنہ عمل سے ہوئی، امید سے ہوئی. اس زمانے کے اندر لوگ بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ اللہ کے پیغمبر کے والد محترم کہنے لگے، اے آمنہ میرا تجارت کے لیے نکلنے کا ارادہ ہے، بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے تو امید سے ہے، تو پریگنینٹ ہے، چند مہینوں کے بعد تیرے یہاں بیٹا یا بیٹی ہوگی. اے آمنہ تم یقین رکھو میں تمہارے ہونے والے بچے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا، ساز و سامان لے کر آؤں گا، تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر آؤں گا. اے آمنہ جب میں آؤں گا اور میرے آنے کی آمد کی خبر تمہیں ملے گی، جب میں آؤں گا تو قافلے کی اونٹ کی گھنٹی بجے گی تو تم نکل کر باہر میرا استقبال کرنا. یہ معلوم نہیں تھا کہ اونٹ کی گھنٹی بجنے سے پہلے تمہاری زندگی کی گھنٹی بج جائے گی. چند ہی دنوں کے بعد تمہاری زندگی کا سورج غروب کرنے والا ہے. یہ حضرت عبداللہ کو معلوم نہ تھا. یہ دونوں میاں بیوی کی زندگی کی آخری ملاقات تھی، آپس میں آخری گفتگو تھی، آپس میں ایک دوسرے کا آخری دیدار تھا. دونوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ہماری زندگی میں اب کون سا طوفان آنے والا ہے. ہمارے درمیان میں زندگی بھر کے لیے جدائی پڑنے والی ہے، یہ دونوں میں سے کسی کو بھی خبر نہیں تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام سنا کر سفر کے لیے نکل جاتے ہیں،
راستے میں مدینے کی سرزمین آتی ہے جہاں حضرت عبداللہ کا سسرال تھا. وہاں کی حضرت آمنہ رہنے والی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، بیمار ہوئے، اور چند روز کے بعد مدینے کی سرزمین پر اللہ کے پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ کے پیغمبر ابھی دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد دنیا سے چل بسے. میرے پیغمبر یتیمی کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اور یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں. ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے، آپ کے پیٹ سے ایسی خوشبو پھیلتی ہے جس خوشبو نے پورے مکے کو مہکا دیا ہے. سارے مکے کے لوگ، مکے کی مستورات خاتون یہی باتیں کر رہی ہے کہ یہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو حضرت آمنہ بیوہ عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا، امید کی حالت میں ہے، پیٹ پہ بچہ لیے ہوئے ہے، اور یہ آمنہ ایسی حالت میں بھی پرفیوم یوز کر رہی ہے، خوشبو استعمال کر رہی ہے. کتنی بہترین خوشبو ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی قیمتی مہک ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے، کس نے لا کر دی ہے، جس خوشبو نے پورے مکے کو خوشبودار بنا دیا ہے. ایک دن عبد المطلب تشریف لاتے ہیں. گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر کی دادی فاطمہ وہ اپنے شوہر عبد المطلب سے کہتی ہے، اے عبد المطلب، آج کل میں بڑی پریشان ہوں، اندر سے دل میں بہت روتی ہوں، میری پریشانی کی تمہیں کوئی خبر نہیں. میں جن حالت سے گزر رہی ہوں، جس سوچ کے اندر میں مبتلا ہوں، اور جن ایام سے میں گزر رہی ہوں، تمہیں ان کی کوئی خبر نہیں. اے فاطمہ شریک حیات کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ. حضرت کی دادی فاطمہ بنت عمر کہنے لگی، اے سردار مکہ عبد المطلب، یہ گھر کے اندر لاڈلی اور پیاری بہو جو تم لے کر آئے ہو حضرت آمنہ، آج کل خوشبو استعمال کر رہی ہے، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے. اے عبد المطلب، ہماری یہ بہو بیوہ عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، امید کی حالت میں ہے. ایسی حالت میں جبکہ شوہر دنیا کے اندر نہیں، پریگنیٹ ہے، خوشبو استعمال کر رہی ہے. مجھے اپنی آبرو کا بڑا خطرہ ہے، اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہے. لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گی. اے عبد المطلب، مجھے اپنی آبرو اور عزت کی بڑی فکر ہے. مسلمانوں، ہم ڈوب مرے، ہماری آبرو اور عزت آج سڑکوں پر رونی جا رہی ہے. ہماری عزت و آبرو آج بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے. ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، لڑکیاں، بیویاں خوشبو لگا کر، بناؤ سنگار کر کے بازاروں کے اندر نکل جاتی ہے. سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی ایمان نہیں آیا. تمہارے پیغمبر کو تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری عظمت کی کتنی فکر ہے کہ حضرت کی دادی کہتی ہے مجھے اپنی آبرو کی فکر ہے، اور آج ہماری آبرو
دادی کہنے لگی او عبد المطلب میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ سیدہ آمنہ ہماری بہو اگر کچن کے اندر جا رہی ہے وہاں سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے، اگر یہ ٹوائلٹ کے اندر جاتی ہے وہاں سے خوشبو کی مہک آتی ہے، اگر یہ بستر پر لیٹ رہی ہے اس بستر سے خوشبو آ رہی ہے، جس جگہ پر یہ بیٹھ جاتی ہے وہاں سے خوشبو کی مہک اٹھ رہی ہے، جہاں جہاں یہ آمنہ جا رہی ہے وہاں سے خوشبو کی لفٹیں آ رہی ہے۔ عبد المطلب تمام گفتگو سنتے رہے۔ سیدہ فاطمہ حضرت کی دادی جب خاموش ہوتی ہے عبد المطلب کہنے لگے اے فاطمہ تو ایک عورت ذات ہے، تو مستورات ہے، تو ایک خاتون ہے، تو گھر کے اندر رہتی ہے، ایک چہار دیواری کے اندر رہتی ہے، میں مکے کا سردار ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، تمہیں خبر بھی ہے کہ پورا مکہ میرا سر کھا رہا ہے، بازار سے گزرتا ہوں بازار والے پوچھتے ہیں، گلیوں سے گزرتا ہوں گلیوں والے پوچھتے ہیں، محفل میں بیٹھتا ہوں محفل والے پوچھتے ہیں کہ اے سردار مکہ خانہ کعبے کے متولی تیرے گھر پر یہ عطر اور خوشبو پر بھون کی بارش کہاں سے ہو رہی، میں کسے جواب دوں؟ تو عورت ذات ہے، چہار دیواری گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تیری عزت کا کیا مسئلہ، تیری آبرو کا کیا مسئلہ؟ پورے مکے میں مجھے منہ دکھانا مشکل ہو گیا ہے، مکے میں پھرنا مشکل ہو گیا ہے، کسی کو جواب دینے کے قابل نہیں، آبرو عزت کا تو میرا مسئلہ ہے، میں خانہ کعبے کا متولی ہوں، بیت اللہ شریف کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہے، سردار مکہ ہوں، میری عزت میری آبرو مجھے اس کی زیادہ فکر ہے۔ عبد المطلب نے کہا اے حضرت کی دادی جب تمہیں اپنی آبرو کا فکر ہے، اپنی عزت کا فکر ہے، تو تم نے بلا کر سیدہ آمنہ سے اب تک پوچھ کیوں نہیں لیا؟ حضرت کی دادی اللہ اکبر کہنے لگی اے عبد المطلب کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ پوچھنے کے بارے میں سوچی، کئی مرتبہ بلایا، لیکن آج کل حضرت آمنہ کے چہرے پر وہ جلال ہے، وہ کمال ہے، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ چمک ہے، وہ دمک ہے، جب بھی پوچھنا چاہتی ہوں اللہ کی قسم میں تو پانی پانی ہو جاتی ہوں، میری پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر کے دادا عبد المطلب آواز دیتے ہیں کہ بیٹی آمنہ ادھر آؤ، تشریف لے آئی، جی ابو فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر کے دادا فرمانے لگے اے آمنہ تو بیوہ خاتون ہے، شوہر تیرا گزر گیا، امید کی حالت سے ہے، یہ خوشبو کیوں استعمال کر رہی ہے؟ بیٹا یہ خوشبو تجھے کون لا کر دے رہا ہے، کہاں سے لے کر آ رہی ہے، کس دکان سے خریدی ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ مکے کی سرزمین کی خوشبو نہیں ہے، یہ مدینے کی سرزمین کی خوشبو نہیں ہے، یہ قرب و جوار کی خوشبو نہیں ہے، یہ عراق فلسطین یمن شام کی خوشبو نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص خوشبو ہے، کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اتنا پوچھنا تھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابا میں نے مکے کا بازار نہیں دیکھا، میں نے مکے کی دکان نہیں دیکھی، میں نے مکے کی گلیاں نہیں دیکھی، میں نے آج تک کسی خوشبو والے کی دکان نہیں دیکھی، کسی خوشبو والے کی دکان پر میں نے کبھی گئی نہیں، مجھے کسی نے لا کر نہیں دیا ہے، میں نے کسی سے نہیں خریدا ہے، ابا جان آپ نے مجھے لا کر یہ خوشبو نہیں دی ہے، کسی نے یہ خوشبو لا کر نہیں دی ہے، میں نے کہیں سے یہ خوشبو نہیں خریدی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی ابا جان تم تو خوشبو کی بات کر رہے ہو، تم تو مہک کی بات کر رہے ہو، اگر میں نے اپنی داستان اپنی باتیں تمہیں سنانا شروع کی تو تم مجھے پاگل کہو گے، دیوانہ کہو گے،
مجنونہ کہیں گے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ بیٹی تم بات بتاؤ، کھل کر بتاؤ، پھر میں جانوں، یہ مکے کے لوگ جانے۔ ان مکے کے لوگوں سے، عوام سے، بازار والوں سے، گلیوں والوں سے، محلے والوں سے، محفلوں والوں سے میں نمٹ لوں گا، تم اپنی بات صاف صاف میرے سامنے رکھو۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ابا جان میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑ مجھے سلام کر رہے ہیں، آج کل میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت میرے سامنے جھک جاتے ہیں، ابا جان میں زمین پر چلتی ہوں، کوئی اینٹ روڑا پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، ابا جان میں دھوپ میں نکلتی ہوں، ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا ہے، ابا جان جب میں سوتی ہوں اور سونے کی حالت میں ایسی خواتین مجھے پنکھا لے کر ہوا کرتی ہے جن خواتین کو آج تک نہ تم نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، ابا جان جب چاند کی طرف دیکھتی ہوں چاند میری طرف آ کر مجھے سلام کر رہا ہے، سورج کی طرف دیکھتی ہوں وہ میری طرف آ رہا ہے، ابا جان جیسے جیسے اس بچے کی آمد کا وقت ہو رہا ہے، اس بچے کی پیدائش کا وقت ہو رہا ہے، میری ڈلیوری کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، میری یہ حالت ہے، اگر میں تھوک رہی ہوں تو اس تھوک میں سے بھی خوشبو کی مہک آ رہی ہے، اور کچھ نہیں ابا جان، میں نے کوئی مہک نہ خریدی ہے نہ لگائی ہے، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہی کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا دن چند ہی روز کے بعد آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی آمد کی خوشی میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جانے والی ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جانے والا ہے، قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر شیطان کی پیروی کی جانے والی ہے۔ 12 ربیع الاول کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان ڈھول باجے بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، کنجریوں کے گیت گاتے ہیں، اور گانا بجانا یہ جلسے میلاد النبی کی محفلیں سجتی ہے، میوزک بجایا جاتا ہے، کنجری آ کر اس میں ڈانس کرتی ہے۔ 12 ربیع الاول جس کے اندر اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی وفات کا دن بھی یہی ہے۔ مسلمانوں، اگر پیدائش کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اللہ کے پیغمبر کے انتقال کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اگر پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے تو اللہ کے پیغمبر کے انتقال کی تاریخ بھی تو 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، وہ عالم الغیب ہے، وہ چاہتا پیدائش کا دن اور ہو سکتا تھا، وفات کا دن اور ہو سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی امت پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں یہ ڈھول باجے بجائے گی، یہ کنجریوں کے گیت گائے گی، یہ گانا مچانا اور معلوم نہیں کیا کیا خرافات کرے گی، اس لیے اللہ نے جو دن پیدائش کا رکھا ہے وہی وفات کا رکھا ہے، تاکہ میرے پیغمبر کی امت کے سامنے اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی آمد کی خوشیاں منانے لگے تو پیغمبر کے وفات کا دن ان کے سامنے آ جائے، اور اگر پیغمبر کی وفات کا دن انہیں نڈھال کر دے تو پیغمبر کی ولادت کی خوشی آ کر انہیں سنبھال لے۔ اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا جلوس، جلسہ میلاد النبی، جلوس پیغمبر اسلام، اور اس میں کنجریوں کے گیت، اس میں ڈھول باجے، اس میں میوزک، اس میں گانا بجانا، مسلمانوں کیا تمہاری عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ 12 ربیع الاول جب آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر آیا تھا اور اللہ کے پیغمبر کے انتقال کی خبر مدینے والوں کو پہنچائی گئی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کی خبر سن کر جو صحابی کھڑا تھا کھڑا کا کھڑا رہ گیا،
جو بیٹا تھا وہ بیٹا کا بیٹا رہ گیا، اور مسلمانوں پر، مدینے والوں پر، صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ صحابہ خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ مسجد نبوی کی طرف دیوار سے ٹیک لگا کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات نے انہیں نڈھال کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے جنازے کے سامنے آتے ہیں اور جنازے کے اوپر سے کفن اٹھا کر کہتے ہیں، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ نے موتا پر رونے سے منع کیا ہے، اگر آپ نے موتا کے اوپر رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو یہ علی تمہارا داماد، تمہارا صحابی آج اتنا روتا، اتنے آنسو بہاتا کہ آج میرے آنسوؤں میں آپ کو غسل دیا جاتا۔ اللہ کے پیغمبر کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا آتی ہے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے صحابہ، میرے ابا کی وفات کا جو غم میرے اوپر طاری ہے، جو پریشانی اور جو غم اور جو ٹینشن مجھے اپنے والد کی وفات کی ہے، اللہ کی قسم صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا، جو پریشانیاں مجھے پہنچی ہے، جو غم مجھے پہنچا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ غم دنوں کے اوپر طاری کر دیا جاتا تو وہ دن رات کے اندر تبدیل ہو جاتا۔ صحابہ کی حالت اور ہماری یہ حالت کہ ہم ڈھول باجے بجائے 12 ربیع الاول کے اندر گانا بجانا، میوزک، کیا فائدہ ہے اس سے مسلمانوں، سوائے اس کے کہ تم اپنی دنیاوی زندگی بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی اخروی زندگی بھی برباد کر رہے ہو۔ دنیا کے اندر بھی اس گانے بجانے کا وبال اپنے کانوں کے اوپر لاد رہے ہو، اور قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے، اپنے پیغمبر کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوگے۔ تمہیں خوشی منانی ہے، مناؤ، لیکن انسانیت کے کام کرو۔ 12 ربیع الاول کے اندر خوشی منانی ہے، ایسے کام کرو جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، تمہارے پیغمبر کو بھی فائدہ ہو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ وہ کام کرو جس سے تمہارے پیغمبر کے درجات بلند ہو، پیغمبر کے دل کو سکون پہنچے، پیغمبر اسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ ایسے کام کرو جو تمہارے گھروں میں رحمت اور برکت کا سبب اور وجہ بن جائے۔ 12 ربیع الاول آئے، اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ یہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قبول فرما کر آج میرے پیغمبر کی ولادت کا بھی دن ہے، میرے پیغمبر کی وفات کا بھی دن ہے، اے اللہ ان 2 رکعت نماز کا ثواب ایک چھوٹا سا تحفہ مجھ گنہگار سیاہکار کی طرف سے میرے پیغمبر کو عطا فرما۔ اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، تمہارے پیغمبر کو بھی ملے گا، پیغمبر کے درجات بلند ہوگے، تمہارے پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی کہ میرا امتی آج 2 رکعت نماز پڑھ کر مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے مجھے ثواب پہنچا رہا ہے۔ تمہارے پیغمبر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جمعے کا دن ہے، 12 ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں اور وفات کے دن کی وجہ سے تم مسجد میں 30 روپے 50 روپے دے کر جاؤ، کسی غریب یتیم لاچار محتاج مسکین بیوہ عورت کو 50 روپے سے اس کی مدد کرو، اور نیت کرو کہ اس کا ثواب میرے پیغمبر کو پہنچے، اس سے تمہارا بھی فائدہ، تمہارے پیغمبر کا بھی فائدہ، تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور تمہاری آخرت کا بینک بیلنس بھی جمع ہو جائے گا۔ اس سے فائدہ ہے۔ لیکن یہ میوزک، یہ ڈھول باجے، یہ کنجریوں کے گیت، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، حضرت
چلتے راستے میں ایک جگہ میوزک کی آواز آنے لگی، گانے بجانے کی آواز ہماری کانوں سے ٹکرانے لگی، تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کی ان دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، اور اللہ کے پیغمبر دور تک ان انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر چلتے رہے۔ جب بہت دور پہنچ گئے تو میرے پیغمبر نے پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دوبارہ پوچھا، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیغمبر نے اپنی انگلیاں ڈالے میرے سے پوچھا کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے، اور 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا اے میرے محبوب اب وہ آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب میری امت اس میوزک میں، گانے بجانے میں، ڈھول باجے میں مشغول ہو جائے گی تو پھر زمین پھٹے گی اور میری امت کو نگل جائے گی۔ کیا دنیا کے اندر زلزلے نہیں آ رہے؟ کیا زمینیں نہیں پھٹ رہی ہے؟ کیا بارش کی شدت نے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دیا ہے؟ کیا کرونا وائرس نے زمین پھٹنے کی شکل میں لاکھوں انسانوں کو نہیں نگل گیا ہے؟ یہ تو ہمارے کالے کرتوت اور ہمارے گناہوں، جرائم اور کرائم کا نتیجہ ہے۔ تو خدا 12 ربیع الاول آئے، آپ وہ کام کرے جس سے تمہارے پیغمبر کو خوشی ہو۔ یہ ناچ گانا، یہ ڈھول باجے، یہ میوزک، یہ کنجریوں کے گیت دنیا کا کوئی بھی عالم اور کسی بھی فرقے کا ہو، اہل حدیث، علماء دیوبند، بریلوی، کسی بھی فرقے کا عالم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن یہ ڈھول باجے بجائے جائے، یہ میوزک بجائے جائے، یہ گانے بجائے جائے، اور جلوس نکال کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روڈ پر کھڑے کر کے ٹریفک کو جام کیا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیں، اللہ کی قسم ایسی ویڈیو ملے گی، محفل میلاد النبی، واہ کیا بہترین موضوع ہے۔ محفل میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی محفل، پوسٹر لگا ہوا ہے باقاعدہ، اور وہاں اللہ کی قسم ایک ننگی عورت کنجری عورت ڈانس کر رہی۔ لوگوں نے اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، مذہب اسلام کا تماشا، کھیل کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ کام کرنے والے میوزک، ڈھول باجے، گانا بجانا، کنجریوں کے گیت وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں کوئی نمازیں نہیں، روزے نہیں، اور حج اور عمرہ نہیں، جنہوں نے کبھی مسجد کی زیارت نہیں کی، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ ایسے لوگ